قدیم یونانی تہذیب کب اور کہاں سے شروع ہوئی اور کن لوگوں نے اسے شروع کیا اور وہ کب تک دنیا میں موجود رہی، نیز ان کا خاتمہ کیسے ہوا اور انہوں نے کون کون سی ایجادات اور دریافتیں کیں۔ ان تمام سوالات کا جواب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ دوستو، آج ہم دنیا میں 6 نمبر پر شروع ہونے والی تہذیب کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے والی 5 تہذیبوں کے بارے میں ہم پہلے ہی بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جن کی پلے لسٹ کا لنک اوپر آ رہا ہوگا، لازمی وزٹ کیجیے گا۔ گریک سویلائزیشن یعنی کہ قدیم یونانی تہذیب، جس کا دورانیہ 2700 قبل مسیح سے لے کر 479 قبل مسیح تک بتایا جاتا ہے۔ یہ تہذیب اٹلی، سسلی، شمالی افریقہ اور مغربی فرانس کی حدود پر مشتمل رقبے میں واقع تھی، یعنی آج کے دور میں جو علاقہ یونان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قدیم یونانی شاید قدیم ترین تہذیب نہ رہے ہوں، لیکن وہ بلا شبہ سب سے زیادہ با اثر تہذیبوں میں سے ایک تھے۔ اس تہذیب کی تاریخ اتنے طویل عرصے پر پھیلی ہوئی ہے کہ مورخین نے اسے مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے، جن میں سب سے زیادہ مقبول قدیم، کلاسیکی اور بیلنسٹک ادوار ہیں۔ ان ادوار میں بہت سے یونانیوں کو عروج میں آتے دیکھا گیا، جن میں سے اکثر نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور آج تک ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں۔ یونان کی تہذیب تو بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی، جسے رومن کے آدیواسیوں نے مل کر شروع کیا تھا، مگر اس کے بارے کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کی تحریری تاریخ موجود نہیں۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں یونان طریق دور سے نکلنا شروع ہوا، جس کے بعد مائسینیائی تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ خواندگی ختم ہو چکی تھی، مائسینیائی رسم الخط کو لوگ بھول چکے تھے۔ اس وقت یونانیوں نے فونیشین حروف تہجی کو اپنایا اور اس کو یونانی حروف تہجی بنانے کے لیے اس میں ترمیم کی۔ فونیشین تحریر کے ساتھ کندہ اشیاء یونان میں 9ویں صدی قبل مسیح سے ملی ہیں، لیکن یونانی تحریر کا ابتدائی ثبوت 8ویں صدی کے وسط سے یونانی مٹی کے برتنوں پر گرافٹی سے ملتا ہے۔ یونان کو بہت سی چھوٹی خود مختار برادریوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جن کے درمیان پہاڑ یا سمندر ان کے جزیرے یا وادیوں کو الگ الگ کرتے تھے۔ بات کریں اگر مذہب کی، تو ان لوگوں کا کوئی ایک ریاستی مذہب نہیں تھا، جس کی وجہ شاید ان کا مختلف طبقات میں تقسیم ہونا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے سینکڑوں خدا بنا رکھے تھے، جن میں چند ایک کافی مقبول تھے، جن میں سب سے پہلے زیوس کا نام سامنے آتا ہے، جس کو یہ لوگ پوری کائنات کا دیوتا مانتے تھے۔ ان لوگوں نے ہر کام کے لیے دیوتا بنا رکھے تھے، جیسے ہیڈز کو یہ لوگ مردوں کا دیوتا، پوسائیڈن سمندروں کا دیوتا، پرومیتھیس پیشن گوئی کا دیوتا، اسی نے ٹائٹنز کی شکست کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ ڈایونائسس، جسے شراب اور خوشی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا، یہ زیوس کا بیٹا تھا۔ اپولو بھی زیوس ہی کا بیٹا تھا، جو مختلف پہلوؤں کا دیوتا تھا۔ اس کے علاوہ کرونوس، ایرس، ہیفیسٹس اور ہیرمس کے علاوہ اور بھی بہت سے دیوتا تھے۔ ان کے علاوہ بہت سی دیویاں بھی ان لوگوں نے بنا رکھی تھیں، جن میں معروف ایتھینا، ہیرا، آرٹیمس، ڈیمیٹر، افروڈائٹ، ریا، لیٹو، نیمیسس، ہیبی، ہیسٹیا وغیرہ۔ اگر آپ ان کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیے گا، میں آپ کے لیے اس پر بھی لازمی ویڈیو بناؤں گا۔ اب بات کرتے ہیں یونانی تہذیب کے عروج اور زوال کی۔ لیلنٹائن جنگ، جو کہ 710 قبل مسیح سے 610 قبل مسیح تک جاری رہی، ایک قدیم یونانی دور کی ابتدائی دستاویزی جنگ ہے۔ یہ اوبوا کے زرخیز میدان لیلنٹائن پر چیلسیس اور ایریٹیریا کی اہم ریاستوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔
ایسا لگتا ہے کہ دونوں شہر طویل جنگ کے نتیجے میں زوال کا شکار ہوئے ہیں اور چیلسس برائے نام فاتح ٹھہرا تھا۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے پہلے نصف میں ایک تجارتی طبقے نے جنم لیا جو کہ تقریباً 680 قبل مسیح میں سکے کے تعارف سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے کئی شہروں کی ریاستوں میں تناؤ کا آغاز کر دیا تھا، کیونکہ ان کی اشرافیہ حکومتوں کو سیاسی اقتدار کے خواہش مند تاجروں کی نئی دولت سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ 650 قبل مسیح کے بعد سے اشرافیہ کو پاپولسٹ ظالموں کے خلاف خود کو برقرار رکھنے کے لیے لڑنا پڑا۔ اسپارٹا میں میسنیائی جنگوں کا نتیجہ میسنیا کی فتح اور میسنیوں کے تحفظ کی صورت میں نکلا، جو 8ویں صدی قبل مسیح کے نصف آخر میں شروع ہوا تھا۔ یہ قدیم یونان میں ایک بے مثال عمل تھا جس نے ایک سماجی انقلاب برپا کر دیا، جس میں ہیلوٹس کی محکوم آبادی نے اسپارٹا کے لیے کھیتی باڑی اور مزدوری کی، جبکہ اسپارٹا کا ہر مرد شہری مستقل طور پر اسپارٹن فوج کا سپاہی بن گیا۔ امیر اور غریب شہری یکساں طور پر رہنے اور فوجیوں کی تربیت کے پابند تھے۔ ایک مساوات جس نے سماجی تنازعات کو ختم کیا۔ یہ اصلاحات جو لیکورگس آف اسپارٹا سے منسوب ہیں غالباً 650 قبل مسیح تک مکمل ہو چکی تھیں۔ ایتھنز کو 7ویں صدی قبل مسیح کے آخر میں زمینی اور زرعی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہوئی۔ آرچن چیف مجسٹریٹ ڈریکو نے 621 قبل مسیح میں قوانین میں بہت سخت اصلاحات کیں، لیکن یہ تنازعات پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ بالآخر 495 قبل مسیح میں سولون کی اعتدال پسند اصلاحات غریبوں کی بہتری کے لیے مؤثر ثابت ہوئیں۔ بہت سے لوگ اشرافیہ میں شامل ہوئے، جس سے ایتھنز کو کچھ استحکام ملا۔ 6 صدی قبل مسیح تک کئی شہر یونانی معاملات میں غالب کے طور پر ابھرے تھے۔ ایتھنز، اسپارٹا، کورنتھ اور تھیبس، ان میں سے ہر ایک نے آس پاس کے دیہی علاقوں اور چھوٹے قصبوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اور ایتھنز اور کورنتھ بھی بڑی سمندری اور تجارتی طاقت بن چکے تھے۔ 8ویں اور 7ویں صدی قبل مسیح میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے نتیجے میں بہت سے یونانیوں نے میگنا گریشیا یعنی جنوبی اٹلی اور سسلی، ایشیا مائنز اور اس سے آگے کے علاقے میں کالونیاں بنانے کے لیے ہجرت کی۔ ہجرت مؤثر طریقے سے 6 صدی قبل مسیح میں ختم ہو گئی، جس وقت تک یونانی دنیا ثقافتی اور لسانی طور پر موجودہ یونان کے رقبے سے کہیں زیادہ بڑی ہو چکی تھی۔ یونانی کالونیوں پر سیاسی طور پر ان کے بانی شہروں کا کنٹرول نہیں تھا، حالانکہ وہ اکثر ان کے ساتھ مذہبی اور تجارتی روابط برقرار رکھتے تھے۔ سسلی کی یونانی کالونیاں خاص طور پر سراکیوز جلد ہی کارتھیجینیوں کے ساتھ طویل تنازعات کا شکار ہو گئیں۔ یہ تنازعات 600 قبل مسیح سے 265 قبل مسیح تک جاری رہے، جب رومن ریپبلک نے ہائرو II، سراکیوز اور پھر کارتھیجینینز کے نئے ظلم کو روکنے کے لیے میمرٹائنز کے ساتھ اتحاد کیا، جس کے نتیجے میں روم سسلین یونانی شہروں کی طاقت اور کارتھیجینی بالادستی کے خلاف نئی غالب طاقت بن گیا۔ 1 سال بعد پہلی پینک جنگ شروع ہوئی۔ اس عرصے میں یونان اور اس کے سمندر پار کالونیوں نے عمومی خوشحالی میں اضافے کے ساتھ تجارت اور مینوفیکچرنگ میں بہت زیادہ اقتصادی ترقی کا لطف اٹھایا۔ کچھ مطالعات سے اندازہ ہوا ہے کہ اوسطاً یونانی گھرانے میں 800 اور 300 قبل مسیح کے درمیان 5 گنا اضافہ ہوا، جو اوسط آمدنی میں بڑے اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ 6 صدی قبل مسیح کے دوسرے نصف میں ایتھنز پائزسٹریٹس کے ظلم کی زد میں آ گیا، تاہم 510 قبل مسیح میں ایتھنیائی اشرافیہ کلاسیتھینیس کے افسانے پر اسپارٹن کے بادشاہ کلومینیز اول نے
ایتھنز کے لوگوں کو ظلم کا تختہ الٹنے میں مدد کی۔ اسپارٹن کے کنٹرول سے ایتھنز کی آزادی کو حاصل کرنے کے خواہش مند کلاسیتھینیز نے ایک سیاسی انقلاب کی تجویز پیش کی کہ تمام شہری اقتدار میں شریک ہوں، چاہے حیثیت کچھ بھی ہو۔ اس طرح ایتھنز میں جمہوریت قائم ہوئی۔ ایتھنز کے جمہوری جوش و جذبے نے اساگوروس کو ختم کر دیا اور اس کی بحالی کے لیے اسپارٹن کی قیادت میں کیے گئے حملے کو واپس پھینک دیا۔ جمہوریت کی آمد نے ایتھنز کی بہت سی سماجی برائیوں کا علاج کیا اور سنہری دور کا آغاز کیا۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت کا کنسیپٹ یونان سے شروع ہوا۔ 499 قبل مسیح میں فارسی حکمرانی کے تحت آئینین شہر کی ریاستوں نے اپنے فارسی حمایت یافتہ ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی۔ ایتھنز اور ایریٹیریا سے بھیجے گئے فوجیوں کی مدد سے انہوں نے سردیس تک پیش قدمی کی اور فارسی جوابی حملے سے پیچھے ہٹنے سے پہلے شہر کو جلا دیا۔ بغاوت 494 تک جاری رہی جب باغی لونینز کو شکست ہوئی۔ دارا یہ نہیں بھولا تھا کہ ایتھنز نے ایونین بغاوت میں مدد کی تھی اور 490 قبل مسیح میں اس نے جوابی کارروائی کے لیے ایک آرمڈا اکٹھا کیا۔ اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی مگر ایتھنیائی باشندوں نے پلاٹین اتحادیوں کے تعاون سے میراتھن کی لڑائی میں فارسی فوج کو شکست دی۔ 10 سال بعد دارا کے بیٹے زرکسس کی طرف سے دوسرا حملہ کیا گیا۔ شمالی اور وسطی یونان کی شہری ریاستوں نے بغیر کسی مزاحمت کے فارسی افواج کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن 31 یونانی شہر ریاستوں کے اتحاد بشمول ایتھنز اور اسپارٹا نے فارسی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کرنے کا عزم کیا۔ اسی وقت یونانی سسلی پر ایک کارتھیجین فورس نے حملہ کیا۔ 480 قبل مسیح میں حملے کی پہلی بڑی جنگ تھرموپلائی کے میدان میں لڑی گئی، جہاں یونانیوں کا ایک چھوٹا سا محافظ دستہ جس کی قیادت 300 اسپارٹنز کر رہے تھے، انہوں نے کئی دنوں تک یونان کے قلب کی حفاظت کے لیے ایک اہم پاس رکھا۔ اسی وقت سیراکیوز کے ظالم جیولون نے ہمیرا کی جنگ میں کارتھیجین کے حملے کو شکست دی۔ یہ تھی دوستو قدیم یونانی تہذیب اور تاریخ کی مختصر داستان۔ اگلی ویڈیو میں ہم یونان کے کلاسیکی دور اور بیلنسٹک دور کے بارے میں بات کریں گے۔ یوں تو قدیم یونانی تہذیب کئی ادوار کا مجموعہ ہے، مگر اس ویڈیو میں ہم 2 معروف ادوار کے بارے میں بات کریں گے، کلاسیکی دور اور ہیلینسٹک دور۔ تو شروعات کرتے ہیں کلاسیکی دور سے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ 499 قبل مسیح میں فارسی حکمرانی کے تحت ایونین شہر کی ریاستوں نے اپنے فارسی حمایت یافتہ ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ایتھنز اور ایریٹیریا سے بھیجے گئے فوجیوں کی مدد سے انہوں نے سردیس تک پیش قدمی کی اور فارس کے جوابی حملے سے پیچھے ہٹنے سے پہلے شہر کو جلا دیا۔ بغاوت 494 قبل مسیح تک جاری رہی جب باغی لونینز کو شکست ہوئی۔ دارا یہ نہیں بھولا تھا کہ ایتھنز نے ایونین بغاوت میں مدد کی تھی اور 490 قبل مسیح میں اس نے جوابی کارروائی کے لیے ایک آرمڈا اکٹھا کیا۔ اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ایتھنیوں نے اپنے پلاٹینی اتحادیوں کی مدد سے میراتھن کی لڑائی میں فارسی فوج کو شکست دی اور فارسی بیڑے نے دم بدل دیا۔ 10 سال بعد دارا کے بیٹے زرکسیز نے دوسرا حملہ کیا۔ شمالی اور وسطی یونان کے شہری ریاستوں نے بغیر کسی مزاحمت کے فارسی افواج کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن 31 یونانی شہر ریاستوں کے اتحاد بشمول ایتھنز اور اسپارٹا نے فارسی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کرنے کا عزم کیا۔ اسی وقت یونانی سسلی پر ایک کارتھیجین فورس نے حملہ کیا تھا۔ 480 قبل مسیح میں حملے کی پہلی بڑی جنگ تھرموپلائی میں لڑی گئی،
جہاں یونانیوں کا ایک چھوٹا سا محافظ دستہ جس کی قیادت 300 اسپارٹن کر رہے تھے، انہوں نے کئی دنوں تک یونان کے دل کی حفاظت کے لیے ایک اہم پاس رکھا۔ اسی وقت سراکیوز کے ظالم جیولون نے ہمیریا کی جنگ میں کارتھیجینین کے حملے کو شکست دی۔ فارسیوں کو بھی ایتھنیائی بحری فوج نے سلامیس کی جنگ میں اور 479 قبل مسیح میں پلاٹیا کی جنگ میں زمین پر فیصلہ کن طور پر شکست دی تھی۔ ابتدائی طور پر اسپارٹن پوسانیاس کی قیادت میں فارس کے خلاف اتحاد جاری رہا، لیکن 477 قبل مسیح میں ایتھنز اور 460 قبل مسیح تک فارس کو ایجین سے باہر نکال دیا گیا۔ اس طویل مہم کے دوران ڈیلین لیگ آہستہ آہستہ یونانی ریاستوں کے دفاعی اتحاد سے ایتھنز کے سلطنت میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ ایتھنز کی بڑھتی ہوئی بحری طاقت نے لیگ کی دیگر ریاستوں کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایتھنز نے 450 قبل مسیح میں فارس کے خلاف اپنی مہمات کو ختم کر دیا۔ جیسے جیسے فارسی سلطنت کے خلاف ایتھنز کی لڑائی ختم ہوئی، ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان تنازع بڑھ گیا۔ ڈیلین لیگ کی طرف سے مالی امداد کی بڑھتی ہوئی ایتھنین طاقت کے بارے میں مشکوک اسپارٹا نے لیگ کے ہچکچاہٹ والے اراکین کو ایتھینین تسلط کے خلاف بغاوت کرنے میں مدد کی پیشکش کی۔ یہ کشیدگی 462 قبل مسیح میں اس وقت بڑھ گئی تھی جب ایتھنز نے ہیلوڈ بغاوت پر قابو پانے کے لیے اسپارٹا کی مدد کے لیے ایک فورس بھیجی تھی، لیکن اس امداد کو اسپارٹنوں نے مسترد کر دیا تھا۔ 450 کی دہائی میں ایتھنز نے بویوٹیا پر قبضہ کر لیا اور ایجینا اور کورنتھ پر فتوحات حاصل کی، تاہم ایتھنز فیصلہ کن فتح حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور 447 میں بویوٹیا کو پھر سے شکست ہوئی۔ ایتھنز اور اسپارٹا نے 446 قبل مسیح کے نصف میں موسم سرما میں 30 سال کے امن پر دستخط کیے اور تنازعات کو ختم کیا۔ معاہدے کے باوجود 430 کی دہائی میں اسپارٹا کے ساتھ ایتھنز کے تعلقات ایک بار پھر کم ہو گئے، اور 431 قبل مسیح میں پیلیوپونیشین جنگ شروع ہوئی جو کہ 10 سال تک جاری رہی۔ کیلیون اور براسیڈاس کی موت کے بعد دونوں طرف سے جنگ کے سب سے مضبوط حامی ایتھنیائی جنرل نکاس کے ذریعے 421 قبل مسیح میں ایک امن معاہدہ طے پایا، تاہم یہ امن بھی قائم نہ رہا۔ 418 قبل مسیح میں ایتھنز اور آرگوس کی اتحادی افواج کو مانٹینیا میں اسپارٹا کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ 415 میں ایتھنز نے سسلی پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایک پرجوش بحری مہم کا آغاز کیا۔ یہ مہم سراکیوز کی بندرگاہ پر تباہی کے ساتھ ختم ہوئی، تقریباً پوری فوج ہلاک اور بحری جہاز تباہ ہو گئے۔ سراکیوز میں ایتھنز کی شکست کے فوراً بعد ایتھنز کے لونین اتحادیوں نے ڈیلین لیگ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، جبکہ فارس نے ایک بار پھر اسپارٹن کی طرف یونانی معاملات میں خود کو شامل کرنا شروع کر دیا۔ ابتدائی طور پر ایتھنز کی پوزیشن نسبتاً مضبوط رہی، جس میں 410 میں سائزکس اور 406 میں آرجیونوسی پر اہم فتوحات حاصل ہوئیں۔ تاہم 405 میں اسپارٹن لیزینڈر نے ایگوسپوٹامی کی جنگ میں ایتھنز کو شکست دی اور ایتھنز کی بندرگاہ کی ناکہ بندی کرنا شروع کر دی۔ بھوک کی وجہ سے ایتھنز نے امن کے لیے مقدمہ دائر کیا، اپنے بیڑے کو ہتھیار ڈالنے اور اسپارٹن کی قیادت والی پیلیوپونیشین لیگ میں شامل ہونے پر بھی رضامند ہو گئے۔ یونان اس طرح 4 صدی قبل مسیح میں اسپارٹن کے تسلط کے تحت داخل ہوا، لیکن یہ شروع سے ہی واضح تھا کہ یہ کمزور تھا، اور 395 قبل مسیح تک ایتھنز، آرگوس، تھیبس اور کورنتھ نے خود کو اسپارٹن کے غلبے کو چیلنج کرنے کے قابل محسوس کیا، جس کے نتیجے میں کورنیتھین جنگ ہوئی، جو 395 قبل مسیح سے 387 قبل مسیح تک جاری رہی۔ تعطل کی ایک اور جنگ
اسپارٹن کی جانب سے فارسی مداخلت کے خطرے کے بعد جمود کی بحالی کے ساتھ ختم ہوئی۔ اسپارٹن کی بالادستی مزید 16 سال تک جاری رہی، یہاں تک کہ جب تھیبنز پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو 371 قبل مسیح میں اسپارٹن کو لیکٹرا میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد تھیبان کے جنرل ایپامیننڈاس نے تھیبان کی فوجوں کو پیلیوپونیشن میں لے جایا، جس کے بعد دیگر شہر کی ریاستیں اسپارٹن کاز سے منحرف ہو گئیں۔ اس طرح تھیبن میسنیا میں مارچ کرنے اور ہیلوٹ آبادی کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ زمین اور اس کے غلاموں سے محروم اسپارٹا نے دوسرے درجے کی طاقت سے انکار کر دیا۔ اس طرح قائم تھیبان کی بالادستی مختصر مدت کے لیے ہی رہی۔ 362 قبل مسیح میں مانٹینیا کی جنگ میں تھیبس نے اپنے اہم رہنما ایپامیننڈاس اور اپنی زیادہ تر افرادی قوت کو کھو دیا، حالانکہ وہ جنگ میں جیت گئے تھے۔ یونانی دل کی سرزمین کی تھکن فلپ II کی قیادت میں مقدون کے عروج کے ساتھ ہوئی۔ 20 سالوں میں فلپ نے اپنی سلطنت کو متحد کر لیا، ایلیرین قبائل کے خرچ پر اسے شمال اور مغرب میں پھیلایا اور پھر تھیسیلیا اور تھیریس کو فتح کیا۔ اس کی کامیابی مقدونیہ کی فوج میں اس کی اختراعی اصلاحات سے ہوئی۔ فلپ نے جنوبی شہر کی ریاستوں کے معاملات میں بار بار مداخلت کی، جس کا نتیجہ 338 قبل مسیح کے حملے کی صورت میں نکلا۔ 338 قبل مسیح میں چیرونیا کی لڑائی میں تھیبس اور ایتھنز کی اتحادی فوج کو فیصلہ کن طور پر شکست دے کر وہ اسپارٹا کے علاوہ تمام یونان کا اصل حکمران بن گیا۔ اس نے شہر کی اکثریتی ریاستوں کو ہیلینک لیگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا، انہیں اپنے ساتھ ملایا اور ان کے درمیان امن قائم کیا۔ اس کے بعد فلپ نے اکیمینیڈ سلطنت کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، لیکن تنازع کے اوائل میں اسے اورسٹس کے پوسنیاس نے قتل کر دیا۔ فلپ کے بیٹے اور جانشین الیگزینڈر، جسے سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس نے جنگ جاری رکھی۔ مہمات کے ایک غیر مساوی سلسلے میں الیگزینڈر نے فارس کے ڈیریوس III کو شکست دی اور اکیمینیڈ سلطنت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اسے مقدون سے جوڑ دیا اور اپنے آپ کو عظیم کا لقب دیا۔ 323 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم کی موت ہوئی تو یونانی طاقت اور اثر و رسوخ اپنے عروج پر تھا۔ یہاں کلاسکی دور کا اختتام ہوا اور ہیلینسٹک دور کا آغاز ہوا۔ ہیلینسٹک دور 323 قبل مسیح سکندر اعظم کی جنگوں کے اختتام سے لے کر 146 قبل مسیح میں رومن جمہوریہ کے یونان کے ساتھ الحاق کرنے تک جاری رہا۔ اگرچہ رومن حکمرانی کے قیام نے ہیلینسٹک معاشرے اور ثقافت کے تسلسل کو نہیں توڑا تھا، جس میں عیسائیت کی آمد تک بنیادی طور پر کوئی تبدیلی نہیں کی تھی، لیکن اس نے یونانی سیاسی آزادی کے خاتمے کو نشان زد کیا۔ سکندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت کافی کشمکش کا شکار ہوئی۔ اس کشمکش کے بعد یہ جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی، جس کے نتیجے میں بطلیمیہ سلطنت یعنی مصر اور اس سے ملحقہ شمالی افریقہ، سیلیوسیڈ سلطنت یعنی لیونٹ میسوپوٹیمیا اور فارس، اور اینٹیگونیڈ خاندان مقدونیہ۔ درمیانی عرصے میں یونان کے کتبین اپنی آزادی کا کچھ حصہ واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ سکندر کی فتوحات کے یونانی شہر ریاستوں کے لیے بہت سے نتائج تھے۔ اس نے یونانیوں کے افق کو بہت وسیع کیا، جو مشرق میں نئی یونانی سلطنتوں کی طرف نوجوانوں اور محتوا کانکشی افراد کی مستقل ہجرت کا باعث بنی۔ بہت سے یونانی الیگزینڈریا، انطاکیہ اور بہت سے دوسرے ہیلینسٹک شہروں کی طرف ہجرت کر گئے، جو سکندر کے دور میں قائم ہوئے۔ موجودہ افغانستان اور پاکستان کے ناموں سے جانے جانے والے خطے میں پہلی صدی قبل مسیح کے آخر تک گریکو بیکٹیرین بادشاہت اور ہند یونانی بادشاہت قائم رہی۔ یونان کے اندر شہری ریاستوں نے خود کو 2 لیگوں میں تشکیل دیا: اچیان لیگ، جس میں تھیبس، کورنتھ اور آرگوس شامل تھے،
اور ایٹولین لیگ جس میں اسپارٹا اور ایتھنز شامل تھے۔ رومن کو فتح کرنے زیادہ تر عرصے یہ لیگیں جنگ میں تھیں اور یہ اکثر ڈیاڈوچی جو کہ اسکندر کی سلطنت کی جانشین ریاستیں تھیں ان کے درمیان تنازعات میں حصہ لیتی تھیں۔ اینٹیگونڈ بادشاہی 3 صدی کے آخر میں رومن ریپبلک کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئی۔ اگرچہ پہلی مقدونیہ کی جنگ بے نتیجہ رہی، لیکن رومیوں نے مخصوص انداز میں مقدون سے اس وقت تک لڑنا جاری رکھا جب تک کہ یہ مکمل طور پر رومن جمہوریہ میں شامل نہ ہو گیا، یعنی 149 قبل مسیح تک۔ مشرق میں سلیوسیڈ سلطنت دھیرے دھیرے بکھرتی گئی اور 64 قبل مسیح تک برائے نام جاری رہی، جبکہ بطلیمیہ سلطنت مصر میں 30 قبل مسیح تک جاری رہی، جب تک کہ اسے بھی رومیوں نے فتح نہیں کر لیا تھا۔ ایٹولین لیگ یونان میں رومن کی شمولیت سے ہوشیار ہو گئی اور رومن سیلیوسیڈ جنگ میں سیلیوسیڈز کا ساتھ دیا۔ جب رومیوں کو فتح ہوئی تو یہ لیگ مؤثر طریقے سے جمہوریہ میں جذب ہو گئی۔ اگرچہ ایچین لیگ نے ایٹولین لیگ اور میسڈون دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن اسے بھی جلد ہی 146 قبل مسیح میں رومیوں نے شکست دی اور جذب کر لیا، جس سے یونانی آزادی بالکل ختم ہو گئی۔ یہاں پر یونان میں ہیلینسٹک دور ختم ہوا اور رومن دور شروع ہوا۔ یونانی پینسولا یعنی جزیرہ نما حصہ 146 قبل مسیح میں کرنتھ کی جنگ کے بعد یونان کی فتح کے دوران رومی حکمرانی کے تحت آیا۔ مقدونیہ ایک رومن صوبہ بن گیا، جبکہ جنوبی یونان مقدونیہ کے پریفیکٹ کی نگرانی میں آیا۔ تاہم کچھ یونانی قطبین جزوی آزادی کو برقرار رکھنے اور ٹیکس سے بچنے میں کامیاب رہے۔ ایجین جزائر اس علاقے میں 133 قبل مسیح میں شامل کیے گئے تھے۔ ایتھنز اور دیگر یونانی شہروں نے 88 قبل مسیح میں بغاوت کی اور پیننسولا کو رومی جنرل سولا نے کچل دیا۔ رومی خانہ جنگیوں نے زمین کو مزید تباہ کر دیا، یہاں تک کہ اگسٹس نے 27 قبل مسیح میں پیننسولا کو ایچیا کے صوبے کے طور پر منظم کیا۔ یونان رومی سلطنت کا ایک اہم مشرقی صوبہ تھا، کیونکہ رومی ثقافت طویل عرصے سے حقیقت میں گریکو رومن تھی۔ یونانی زبان نے مشرق اور اٹلی میں ایک زبان کے طور پر کام کیا، اور بہت سے یونانی دانشور جیسے کہ گیلن نے روم میں اپنا زیادہ تر کام انجام دیا۔ یہ تھی دوستو طویل عرصے پر پھیلی یونان کی داستان کا مختصر پس منظر۔ اگلی ویڈیو میں ہم یونان کی 10 اہم شخصیات کے بارے میں بات کریں گے، جیسے سوکریٹس، الیگزینڈر دی گریٹ، پلیٹو، ہومر وغیرہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔